حضرت شیس علیہ السلام۔ شیس کے عربی میں معنی عطیہ ربانی کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خوبصورت اور خوبصیرت بیٹا۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کا قتل کرنے کے بعد واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں گیا اور وہ نرم زمین میں جا کر آباد ہو گیا۔ اس نے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ حابیل کے قتل کے بعد اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی تیرے پیغام کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نیک اور صالح بیٹے کی بشارت دی، جس کا نام اماں حوا نے شیس علیہ السلام رکھا، یعنی عطیہ ربانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شروع سے ہی علم ہو چکا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام آپ کے جانشین ہوں گے، اسی لیے آپ نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، انہیں اچھے اور برے کی پہچان کرواتے، انہیں دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور بتایا کہ کون سے وقت میں کون سی عبادت ہوگی، اور آنے والے وقت اور طوفان نوح کے بارے میں بھی انہیں آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد امور دنیا کی بھاگ دوڑ حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھال لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور کثیر اولاد سے نوازا، اور ان کی اولاد بھی بہت نیک اور فرما بردار تھی۔ محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ تمام اولاد آدم کا سلسلہ حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کیونکہ آپ کی باقی تمام اولاد سے نسل نہیں چل سکی، سب کی سب نسل نیست و نابود ہو گئی، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر 104 صحائف اتارے، ان میں سے 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لے لی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وصیت بھی فرمائی۔ انوش کے بعد کینن نے حکومت سنبھال لی اور پھر ان کے بیٹے میلائیل نے حکومت سنبھال لی۔ فارس کے اجمی لوگ میلائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 7 اقالیم کے بادشاہ تھے۔ میلائیل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے درخت کاٹے، شہروں کی بنیادیں ڈالی اور بلند ترین قلعے تعمیر کیے۔ سوس اقصی کے شہر کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی، اور کہا جاتا ہے کہ بابل کا شہر انہی کا بسایا ہوا ہے۔ انہوں نے ابلیس اور شیطانوں پر سختی فرمائی اور انہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں مار بھگایا۔ بہت سارے باغی اور کافر جن ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے سر پر خوبصورت تاج ہوا کرتا تھا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ میلائیل کے بعد خلافت ان کے بیٹے یرد کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد حکومت خنوخ کے پاس آئی۔ حضرت خنوخ حضرت ادریس کے نام سے مشہور تھے۔